آخری آدمی تک. حیدرآبادی 6 مصرے. اور خدا کی قسم جو حیدرآباد والے بہت کم لوگ ہیں، میں کیونکہ مجلس سے سبھی جگہ پڑھتا ہوں، حیدرآباد والے جو ہندوستان میں دکن حیدرآباد ہے، وہ 3 طرح کا نا ہوتا ہے ان کا. ایک بڑے پیار سے کہتے ہیں نکو. کسی کی دوستی ہو، کوئی ملنے والے ہوں حیدرآبادی، بڑے مولائی لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کیونکہ ان کا شہر کو نسبت ہی حیدر سے ہے. ہر گھر میں پوری دنیا میں ہیں یہ لوگ. تو ان کا ایک نا ہوتا ہے نکو. اب وہ نکو میں ہاں نا سب چھپا ہوتا ہے بڑا پیار سے. جیسے آپ یہاں پہ پھولوں کو اس طرح سے کریں، نکو بابا نکو. ایک ہوتا ہے نہیں جو ہم سبھی بولتے ہیں، اس نہیں میں بھی ہے کی ہاں لگی ہوئی ہے. وہ کبھی ہے کی ہاں نہیں جو ہے وہ ہاں میں بدل جاتی ہے. اور ایک جو حیدرآبادی نہیں کہہ دیتے ہیں نا، وہ کبھی ہاں میں نہیں بدلتی. نکو نہیں اور نہیں. اب وہی حیدرآبادی نہیں کو استعمال کرتا ہے 4 مصروں میں، اور میری تقریر سے بالکل مربوط ہو گئے ہیں. ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں. نہیں 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 نہیں. ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں. تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں. اور مولا کائنات سے جس کو بھی پیار نہیں، اس کے حسب نسب کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھہرے ابھی موضوع سے مربوطی نہیں ہوا جو مصرع. ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں. تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں. اور مولا کائنات سے جس کو بھی پیار نہیں، اس کے حسب نسب کا کوئی اعتبار نہیں. اور طے ہو چکا ہے عرش پہ رشتہ بطول کا، اب اس میں خود رسول کو بھی اختیار نہیں. اور یہ آج کے لیے 6 مصرے دیے تھے، اور 2 مصرے ان مقصرین کے لیے، چاہے اپنے ہوں و پرائے ہوں، جو یہ اس کی مقصریت کے جراثیم چھوڑ کے جاتے ہیں. ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں. تم جتنی بار پوچھو گے ہاں اتنی بار نہیں. طے ہو چکا ہے عرش پہ رشتہ بطول کا، اب اس میں خود رسول کو بھی اختیار نہیں. جانے کہاں سے آئے ہیں یہ پڑھ کے مولوی، ان کو ذرا بھی خوف سہے ذوالفقار نہیں. ادھر اللہ اکبر 34 مرتبہ، ادھر تسبیح کا سلسلہ جاری. جب تک وہاں سے چلا مدینے کا طواف کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر ادھر پوری توجہ، ادھر علی کی چوکھٹ پہ گرا. بی بی نے کیا تسبیح پڑھی؟ الحمدللہ. کیونکہ الحمد کو نسبت ہے ہی اس در سے، کیونکہ 2 ہی مرتبہ الحمد پڑھی گئی، یا تو کائنات بننے سے پہلے یا قرآن کے نزول سے پہلے. کائنات بننے سے پہلے جس نے الحمد پڑھی وہ بھی اسی در کا تھا، اور قرآن کے نزول سے پہلے جس نے الحمد پڑھی وہ بھی اسی در کا تھا. جس نے کائنات سے پہلے الحمد پڑھی وہ علی تھا، جس نے قرآن سے پہلے الحمد پڑھی وہ ابو طالب تھا. اور ادھر 33 مرتبہ تسبیح الحمد کی. اور جب ستارہ اٹھنے لگا چلا تو اب تسبیح نہ الحمد، اب تسبیح نہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. اگر علمی گفتگو سننے کے شوقین ہو تو فیصلہ کن جملہ دے رہا ہوں.
آج میں جز کی بات نہیں کر رہا، آج میں کل رسول کی بات نہیں، کل رسالت کی بات نہیں، جزو رسالت کی بات کر رہا ہوں۔ بی بی نے جب تسبیح نیچے آنے کے لیے پڑھی تو اللہ اکبر، جب تسبیح اوپر جانے کے لیے پڑھی تو سبحان اللہ، ایسا لگا کہ زہرا آج نظام عروج و زوال بتا رہی ہے کہ کائنات میں اب جب بھی کوئی چیز زمین سے اوپر جائے گی تو سبحان کی تسبیح پڑھی جائے گی۔ یہی وجہ تھی جب اللہ نے اپنے محمد کو شب معراج بلایا تو کہا سبحان الذی، توجہ چاہ رہا ہوں، وہ محمد جس کی سیرت چیک کا گمچھا ڈالنے سے ادا نہیں ہو سکتی، وہ مصطفیٰ جس کی سیرت زلفوں کو بڑا کرنے سے ادا نہیں ہو سکتی، وہ رسول جس کی سیرت آنکھوں کے سرمے سے ادا نہیں ہو سکتی، وہ رسول کہ جس کی سنت قرات پڑھنے سے قرات کرنے سے ادا نہیں ہو سکتی، وہ رسول کہ جس کی سنت کرتوں اور پجاموں کے لمبائی اور چوڑائی سے ادا نہیں ہو سکتی۔ اگر صحیح سیرت رسول دیکھنی اور سیکھنی ہے تو رسول کے مہپاروں کو دیکھو، جس کی سیرت اگر کھل کے پیکر بشر میں میدان میں آ جائے تو علی بنتی ہے، اور کسا اور چادر تتھیر اوڑھ لے تو فاطمہ بنتی ہے، صلح اختیار کرے تو حسن بنتی ہے، جنگ کو قبضے میں لے تو حسین بنتی ہے۔ یہ پنجتن نہیں ہے، مصطفیٰ کی بولتی ہوئی سیرت کے ٹکڑے ہیں۔ مگر بدنصیبی یہ ہے، ختم کر دی گفتگو، کہ مسلمان اپنے جلسوں میں، اپنے اجلاس میں سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں تو آنکھوں کی باتیں کرتے ہیں، آنکھ گلابی صلی اللہ کی اللہ ہی جانے کون بشر ہے، زلفوں کی باتیں کرتے ہیں، سرمے اور مسواک کی باتیں کرتے ہیں، کملی اور چادر کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر صحیح سیرت رسول بتانی ہے تو مسلمانوں کو ببانگ دہل بتاؤ کہ صرف رسول کا بستر مت دیکھو، اسے دیکھو جو بستر پہ سویا تھا، صرف رسول کی کملی مت دیکھو، اسے دیکھو جس نے چادر کو اوڑھا تھا، صرف رسول کے شانوں کو نہیں دیکھو بلکہ ان شانوں کو دیکھو کہ جس شانوں پہ چڑھ کر بتوں کو علی نے توڑا تھا، صرف رسول کے منبر کو نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ کس نے خطیب منبر سلونی ہونے کا اعلان کیا تھا، رسول کے سجدے کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کون آیا تھا جو سجدے کو طول ہو گیا تھا، رسول کے ایک ایک فرمان کو دیکھو اور پھر سیرت بیان کرو تو آپ کو جہاں حمد ملے گی وہاں تسبیح ملے گی، جہاں تسبیح ملے گی وہاں حمد ملے گی، جہاں جہاں اللہ نے حمد کو تسبیح کے ساتھ رکھا ہے۔ یہ بتانا چاہتا ہے اللہ، قرآن پڑھنا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ حمد اور تسبیح کو نہیں بلکہ ان کے متکلمین کو بھی جدا نہیں کرنا چاہتا۔ ازل سے ابد تک مشیت الہی، مقصد نزول قرآن یہ ہے کہ محمد سے علی کا رشتہ بلا فصل رہے، اس لیے کہ میخانہ تو سب کے لیے ہے، عام محمد کا اور مشکل سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا، اور ملا جی تم بھول گئے ہو اپنی اذان میں کچھ تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا۔